آج فروا کا نکاح تھا، جس میں فروا کے ماموں اور امی کے علاوہ صرف گواہوں کے طور پر چھوٹے ماموں اور ان کے کچھ دوست شرکت کر رہے تھے۔ فروا کسی پارلر سے تیار نہیں ہوئی تھی، بلکہ خود ہی اس نے گھر پر میک اپ کر لیا تھا۔ عیسیٰ احمد، فروا کا دل دہائی دے رہا تھا، کاش کوئی مجھے اس تباہی سے بچا لے۔ عیسیٰ احمد، میں کیسے تمہارے سوا کسی اور کی ہو سکتی ہوں؟ آ کر ان سب کو اس ظلم سے روک لو۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس وقت مولوی صاحب اور ماموں اندر آئے تھے۔ نکاح پڑھایا جانے لگا تھا۔ فروا گل ولد غضنفر علی، آپ کو موسیٰ علی ولد مہروز علی کے نکاح میں بعوض حق مہر 1,00,000 روپے دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ عین اس لمحے غضنفر علی نے اندر قدم رکھا تھا، سر جھکائے چادر میں لپٹی بیٹھی فروا یقیناً ان کی بیٹی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی وہ کمزور اور اداس یقیناً گل افزا ہی تھی۔ غضنفر علی کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا۔ ساجدہ کی نظر اس پر پڑی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ایک طویل مدت کے بعد انہیں سامنے دیکھا۔ وہ سمجھ نہ پا رہی تھیں کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے یا پھر ہمیشہ کی طرح کوئی خواب، ایسا خواب جو ابھی چند لمحوں میں ٹوٹ جائے گا اور پھر کئی روز تک انہیں بے چین و بے قرار رکھے گا۔ غضنفر علی آج بھی اسی طرح وجیح تھے جیسے برسوں پہلے ہوا کرتے تھے۔ ان کی شخصیت کی کشش اور خوبصورتی ابھی بھی برقرار تھی۔ وقت جیسے انہیں چھوئے بغیر گزر گیا تھا، مگر وقت نے گل افزا پر جو ستم ڈھائے تھے وہ غضنفر علی کو ان کے چہرے سے نظر آ رہے تھے۔ ان کی سلگتی آنکھیں صدیوں کے رت جگہوں کی کہانی سنا رہی تھیں۔ آنکھوں میں انتظار کے بجھتے دیے انہیں بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ قبول ہے، فروا کی آواز ان دونوں کو ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی تھی، جیسے دونوں کے پتھر وجود میں جان پڑ گئی ہو۔ نکاح ہو چکا تھا۔ ساجدہ نے بیٹی کو خوب گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ غضنفر علی حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہے۔ ماموں اسے زہر آلود نظروں سے گھور رہے تھے، مگر وقت کا تقاضا تھا کہ خاموش رہا جائے، سو وہ بھی غصے کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ کچھ ہی دیر میں فروا کی رخصتی ہو گئی تھی۔ وہ بہت روئی تھی اور غضنفر علی جانتے تھے کہ اس کے رونے میں زیادہ وجہ عروبہ اور اس کی ماں کا دکھ ہے، مگر اس وقت ان کے دکھ کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے فروا سے عمر میں کافی زیادہ بڑے موسیٰ علی کو گود میں اٹھائے بیٹے کے ساتھ دیکھا۔ اچانک فروا نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی نظروں کی نفرت اور حقارت غضنفر علی سے مخفی نہ تھی۔ اس کی زبان نے کچھ نہ کہا تھا، مگر اس کی نظریں انہیں بہت کچھ کہہ گئی تھیں۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکے اور نگاہیں جھکائے۔ گل افزا جو بہت مہمان آئے تھے وہ رخصت ہو گئے تھے۔ غضنفر علی اندر آئے تھے جہاں وہ تینوں بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ مر گئی تھی گل افزا 19 سال پہلے اسی گھر میں۔ یہ ساجدہ ہے ہماری بہن۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی بڑے ماموں بول اٹھے تھے، پلیز بھائی جان مجھے اس سے بات کرنے دیں۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولے، جانتے تھے ان کا ظلم بہت بڑا ہے، اتنی آسانی سے معاملہ معافی نہیں ملے گی، مگر ایک دفعہ انہیں گل افزا سے بات تو کرنے دی جاتی۔ یہاں آنے سے پہلے انہیں اندازہ نہ تھا کہ یہ اتنا مشکل ہوگا۔ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہر ناطہ تم نے خود توڑا تھا، اس کی زندگی برباد کر دی، اب کیا لینے آئے ہو؟ وہ آہستہ مگر تند و تیز آواز میں بولے تھے۔ چند ثانے غضنفر علی خاموشی سے گل افزا کے مزمحل اداس چہرے کو دیکھتے رہے، جیسے اندازہ لگا رہے ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہے، مگر اس کے چہرے پر پھیلے دکھ اور بے بسی کے اثرات اتنے گہرے تھے کہ ان کے لیے کوئی بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ آپ ایک دفعہ اس سے پوچھ تو لیں کہ کیا یہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ انہوں نے آس بھری نظروں سے گل افزا کی جانب دیکھا تھا، جو ہنوز خاموش تھی، اور وہ بولتی بھی تو کیا، برسوں پہلے اس شخص سے رحم کی بھیک مانگی تھی، منت سماجت کی تھی، مگر اس نے اسے دھتکار دیا تھا۔ اس کی خاموشی تمہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ بڑے ماموں غصے سے کھڑے ہو گئے تھے۔ نکلو یہاں سے۔ گل افزا کے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اگر گل افزا اپنے منہ سے کہے کہ میں چلا جاؤں تو میں چلا جاؤں گا۔ پہلی مرتبہ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھا کر غضنفر علی کی سمت دیکھا۔ مجھ پر اتنا اعتماد کیوں؟
اس قدر مان کس لیے؟ جب مجھے اعتبار اور مان چاہیے تھا تب مجھے تو دھتکار دیا تھا، اب کس ناطے سے یہ سب باتیں کر رہے ہو؟ وہ لب سے خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کی شکوہ کناں آنکھیں سب کچھ کہہ گئی تھی۔ بھائی جان میں نماز پڑھ لوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ غضنفر علی کا جی چاہا آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ کر اسے روک لے، مگر وہ ایسا ہر حق برسوں پہلے اپنی مرضی سے کھو چکے تھے، سو بے بسی سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ نویلا کی ناراضگی ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی، اس نے گھر میں سب سے بات کرنا بند کر رکھا تھا۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی تو صرف عیسیٰ احمد سے، اور شکل دیکھنا چاہتی تھی تو صرف اس کی، مگر اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ ہر گزرتا دن اسے عیسیٰ احمد سے دور کر رہا ہے۔ اسے سب سے زیادہ غصہ ماما پر تھا، جنہوں نے اسے یہاں سے نکالا تھا۔ آج اس نے دل میں ایک فیصلہ کیا اور تیار ہو کر اپنے بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ عیسیٰ احمد آج کل عدیل کی طرف رہ رہا ہے۔ وہ ٹیکسی لے کر ماموں کے گھر آ گئی۔ ابھی اس نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ اس کی عدیل سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے حیرت سے اسے اکیلے آتے دیکھا تھا۔ اکیلی آئی ہو؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ مجھے عیسیٰ احمد سے ملنا ہے۔ اس کے سوال کو قصداً نظر انداز کرتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ وہ ادھر اپنے روم میں ہے، ویسے مشکل ہی ہے کہ وہ تم سے ملے۔ انفیکٹ تم لوگوں کی فیملی کی وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ نویلا نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے بتائے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ ہلکی سی دستک دے کر اس نے ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے بیڈ پر عیسیٰ احمد لیٹا ہوا تھا۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ نویلا نے لائٹس آن کر دی۔ کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ عیسیٰ احمد نے بازو آنکھوں سے ہٹایا۔ تم؟ اپنے سامنے نویلا کو دیکھ کر نفرت اور غصے کی شدید لہر اسے اپنے پورے بدن میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے آہستگی سے سلام کیا۔ عیسیٰ احمد اسے گھور کر رہ گیا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ چٹانوں جیسی سختی لہجے میں سمو کر بولا تھا۔ پتہ نہیں محبت کی قسمت میں در بدر ہونا کیوں لکھا ہے۔ محبوب دھکے دے یا گالیاں، ٹھوکریں مارے یا دھتکارے، پھر بھی محب پلٹ پلٹ کر اس کے پاس آتا ہے۔ دل کو چین ہی نہیں آتا اس کے بغیر۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم اس شخص کی بیٹی ہو جس نے اپنی اتنی محبت کرنے والی اور باوفا بیوی کو کس قدر سفاکی سے اپنی زندگی سے نکال دیا، اور اس کی ماں اس ماں کی بیٹی ہو جس نے اپنی ضد و رنا کی خاطر 3 معصوم جانوں کو عمر بھر کے لیے سولی پر لٹکایا۔ تمہارے خون میں ہی محبت شامل نہیں۔ تم کیا جانو محبت کیا شے ہے، کس بلا کا نام ہے؟ پہلی بار وہ اس کے سامنے آرام سے مگر طنز بھرے لہجے میں بولا تھا، اور فی الحال نویلا کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ اس کے سامنے تھا، اس سے بات کر رہا تھا، اس کی بات سن رہا تھا۔ محبت کا کوئی حسب نسب نہیں ہوتا عیسیٰ، وہ قدرے سکون سے بولی۔ نہ ہی محبت کا تعلق خون سے ہے، اس کا تعلق تو بس دل سے ہے، جو سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ آپ آزما کر دیکھ لیں مجھے۔ آزمایا وہاں جاتا ہے جہاں پانے کی تمنا ہو، آزمائش اس کی جاتی ہے جس سے کوئی تعلق ہو، اور میرا تم سمیت تمہاری فیملی میں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے بخار تھا، اتنا بولنے سے وہ تھک گیا تھا۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ اروبا سے محبت کرتے ہیں، مگر اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے۔ آپ کسی نہ کسی سے تو… مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، تم کیوں فضول میں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ وہ بیزار کن لہجے میں بولا۔ آپ تو ادھوری محبت کی تکلیف سے گزرے ہیں، آپ تو میرا درد محسوس کر سکتے ہیں، پھر کیوں مجھے بار بار دھتکارتے ہیں؟ پلیز میری محبت کو قبول کر لیں۔ وہ اچانک اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیروں پر رکھ دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ نویلا! عیسیٰ احمد زور سے چلایا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ جھٹکے۔ آر یو میڈ؟ وہ شاکڈ تھا اس کے پاگل پن پر۔ کیوں؟ آپ نے بھی تو عروبہ سے محبت کی ہے، تو کیا آپ پاگل ہیں؟ وہ کسی بھی طرح ہارنا نہیں چاہتی تھی، وہ یہاں جیتنے آئی تھی، عیسیٰ احمد کو جیتنے۔ تمہاری ماں نے تمہارے لیے عروبہ کی زندگی برباد کی، اسے خاندان بھر کی نظروں سے گرایا،
میں تم سے تو ہرگز شادی نہیں کر سکتا اور مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی ہے۔ میں غضنفر علی نہیں ہوں۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ نویلا کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی عیسیٰ احمد بہت نرم مزاج ہے، کسی کی تکلیف اسے برداشت نہیں ہوتی۔ میں جانتی ہوں آپ عیسیٰ احمد ہیں، غضنفر علی نہیں، اسی لیے آپ سے اپنا درد کہنے آئی ہوں۔ میرے درد کی دوا صرف آپ کے پاس ہے، میرا سکون آپ کے پاس ہے۔ پلیز عیسیٰ۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے رو رہی تھی۔ نویلا کے آنسو سے اروبا کے دکھ اور نقصان کا اور زیادہ احساس دلا رہے تھے۔ وہ لب بھینچے بیٹھا تھا، جیسے خود کو کوئی سخت بات کہنے سے روک رہا ہو۔ آپ کی قسم ماما نے جو کیا مجھے اس کا کوئی علم نہ تھا۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا کہ اروبا کے ساتھ ایسا ہو، مگر اب چاہ کر بھی آپ اروبا کو واپس نہیں لا سکتے، مگر میرا دکھ سمجھ سکتے ہیں، اسے ختم کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ احمد کسی طرح نہ مان رہا تھا، مگر وہ یہاں شکست کھانے نہیں آئی تھی۔ میں اروبا کو واپس نہیں لا سکتا، مگر تم سے شادی کر کے اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید میں بھی تمہاری ماں کے ساتھ ان کی پلاننگ میں شامل تھا، اور تم پلیز جاؤ یہاں سے۔ وہ اب کی بار کافی سختی سے بولا۔ آپ کو بخار ہے؟ میڈیسن لیا آپ نے؟ وہ آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب جاؤ یہاں سے۔ وہ درستی سے بولا۔ دل پر کب کسی کا اختیار چلا ہے؟ کیا آپ کا دل اروبا کے معاملے میں آپ کی سنتا ہے اور مانتا ہے؟ اس نے عیسیٰ احمد کو لاجواب کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، خود ہی آنسو بہاتی اور خود ہی انہیں پوچھ بھی لیتی۔ عیسیٰ احمد نے تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، نہ ہی اسے آس کا کوئی جگنو تھمایا تھا، مگر وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ شام کا وقت تھا، اروبا ٹیرس پر آ گئی تھی۔ فارکلیت حسن کہیں بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ خاموش کھڑی آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی جو یقیناً گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اللہ! اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کیوں ہوں میں اتنی اکیلی؟ ایسا کیا گناہ ہو گیا مجھ سے جس کی سزا اس تنہائی کی صورت مجھ پر مسلط کر دی گئی ہے؟ آنسو ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، جنہیں صاف کرنا اس نے ضروری نہ سمجھا تھا۔ سردی کافی زیادہ تھی، مگر اسے شاید کچھ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ ہیلو مسز! دفتن اس کے عقب میں فارکلیت حسن کی آواز ابھری تھی۔ اس نے آتے ہی اروبا غضنفر کو بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں سردی میں؟ اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ اروبا نے چاہا کہ آنسو پونچھ ڈالے تاکہ وہ دیکھ نہ پائے، مگر اس کے دونوں ہاتھ فارکلیت حسن کے ہاتھوں میں تھے۔ کچھ نہیں، اس نے حت الوسع آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر فارکلیت حسن نے فوراً جان لیا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس نے فوراً اس کا رخ موڑ کر اپنی جانب کیا۔ اروبا کے گالوں پر پھسلتے آنسو اسے ساری کہانی سمجھا گئے تھے۔ تم رو رہی تھی؟ وہ نگاہیں اس کے چہرے پر پھسلتے آنسوؤں پر جمائے ہوئے بولا تو لمحہ بھر کو وہ خاموش رہ گئی، جیسے کوئی جواب نہ بن پڑا ہو۔ فارکلیت حسن نے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں لے کر اسے خود سے قریب کیا۔ میں نے کہا تھا نا مجھے ان آنکھوں میں آنسو نہیں چاہیے۔ پھر کیوں بھول گئی تم میری بات؟ اس نے احتیاط سے آنسوؤں کو پونچھا تھا اور اروبا کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے تھے۔ ان آنسوؤں کے سوا میرا کبھی کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ یہی تو ہیں ہمیشہ سے میرے ساتھ میرے ہمدرد۔ اب کی بار اس نے آنسو بہنے دیے تھے اور انہیں فارکلیت حسن سے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب بڑھا تھا، اسے ساتھ لے کر بیڈ روم میں آیا، اسے بٹھا کر خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب تو تمہارے آنسو سے میری پکی دشمنی ہو گئی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے یہ تمہارے مجھ سے زیادہ قریب ہیں؟ انہیں تمہارا مجھ سے زیادہ خیال ہے؟ اروبا کا ہاتھ ابھی بھی فارکلیت حسن کے ہاتھ میں تھا۔ آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر وہ ہنستی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر فارکلیت حسن کو ڈھیروں طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ محبت کرنے والے عجیب ہی ہوتے ہیں، سر پھرے دیوانے۔
کیا تمہیں میری محبت پر یقین ہے؟ اس نے اچانک ہی سوال کر ڈالا تھا اور اروبا غضن پر بس خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس نئے سوال پر وہ گھبرا اٹھی تھی۔ اسے فاقلیت حسن سے اس سوال کی امید نہ تھی۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اس کو دیکھے گئی۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ اسے یوں خاموشی سے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ الجھ گیا تھا، سو پوچھنے لگا۔ نہیں، اروبا نے ایک لمبی سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے نگاہیں جھکا لی۔ اب وہ بھلا فاقلیت حسن کو اس بات کا کیا جواب دیتی؟ اسے تو محبت پر ذرا بھی اعتبار نہ تھا۔ وہ رشتوں کی اور محبت کی ڈسی ہوئی تھی۔ تو پھر جواب دو۔ اس کی طویل خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے فاقلیت حسن نے اسے پھر سے مخاطب کیا۔ کس بات کا؟ وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے بولی۔ ڈو یو لو می؟ اس نے ایک مرتبہ پھر سوال دہرایا اور نظریں اس کے روئے روئے نقوش پر گاڑ دیں۔ اس کی جھکی آنکھوں پر سایہ فگن گہری لمبی پلکیں ابھی بھی گیلی تھیں۔ ناک کا اگلا حصہ سرخ ہو چکا تھا۔ رونے سے وہ اور زیادہ حسین لگنے لگی تھی۔ ابھی ہماری شادی کو ٹائم ہی کتنا ہوا ہے؟ اتنی جلدی تو؟ قصدن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ محبت کرنے کے لیے دن، مہینے یا سال نہیں چاہیے ہوتے، یہ تو لمحوں میں ہو جاتی ہے۔ انفیکٹ یہ خود بخود ہو جاتی ہے، سوچ سمجھ کر نہیں ہوتی۔ وہ اسے ایسے سمجھا رہا تھا جیسے وہ اس جذبے سے نابلد ہو، جبکہ خود وہ اس کا ٹیچر رہا ہو۔ مگر میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ پہلی ملاقات میں آپ جس طرح کا امپیکٹ مجھے دے کر گئے تھے، آپ اس سے بالکل مختلف ہیں۔ فاقلیت حسن نے کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اروبا کو افسوس ہوا کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ فروا روایتی دلہنوں کی طرح تیار نہیں ہوئی تھی، نہ ہی بہت شوق لباس اور نہ ہی بہت ہیوی جویلری پہنی تھی، مگر پھر بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ موسیٰ علی کے ساتھ چل کر وہ اس کے گھر میں اس کے بیڈ روم تک آئی تھی۔ اسے وہاں چھوڑ کر وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ نہ تو اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور نہ ہی کوئی اور بات کی۔ وہ دل مسوس کر رہ گئی۔ بالآخر خود ہی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزر گئی، موسیٰ علی نہیں آیا تو اسے شدید کوفت ہونے لگی۔ تو یہ تھی میری قسمت عیسیٰ احمد، وہ آنکھیں موندے بیٹھی انجانے میں اسے سوچنے لگی۔ میں نے تمہارے لیے خواب سجائے تھے، تمہارے سوا میں کسی کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر دیکھو، آ کر ایک مرتبہ دیکھو وقت نے کیا ستم ڈھایا مجھ پر۔ اچانک دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول ڈالیں۔ استغفر اللہ! اس کے دل نے اسے بری طرح سے سرزنش کیا تھا۔ وہ شرمسار ہوئی۔ میں اب موسیٰ علی کی بیوی ہوں۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد کا خیال میرے لیے سخت گناہ ہے۔ وہ سر جھٹک کر سیدھی ہوئی۔ موسیٰ علی بیڈ کی دوسری سائڈ پر کھڑا مصحف کو لٹا رہا تھا، جو کہ اس کے سینے سے لگا سو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے یہ منظر کی نکھیوں سے دیکھتی رہی۔ تم یقیناً تھک گئی ہوگی، چینج کر کے سو جاؤ، میں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مصحف سے دوسری سائڈ پر موسیٰ علی نیم دراز ہوتے ہوئے بولا تھا۔ فروا ہنوز خاموش تھی۔ مگر اس سے پہلے میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ آئی نو تم ابھی کم عمر ہو، مجھ سے کافی چھوٹی ہو، مگر مجھے پھر بھی امید ہے کہ میری باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل بھی کرو گی۔ اتنی لمبی تمہید پر فروا لہجہ بھر کو چونکی ضرور، مگر اس کو احساس نہ ہونے دیا۔ مجھے انیزہ سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس محبت میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہی ہوا ہے۔ شاید میں شادی نہ کرتا، مگر انیزہ نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اس کے بعد میں تم سے شادی کر لوں۔ وہ دم سادھے بیٹھی اس ظالم شخص کی باتیں سنتی رہی۔ اسے کم از کم آج کے دن موسیٰ علی سے ان باتوں کی امید نہ تھی، مگر وہ بھی جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی وہ نہیں ہوتا جو وہ سوچتی ہے۔ اسے کبھی وہ نہیں ملتا جو اسے چاہیے ہوتا ہے یا جو اس کا دل مانگتا ہے۔ پھر مصحف کی تم سے اٹیچمنٹ اور سمیرہ والا قصہ مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر گیا۔ میں ابھی ذہنی اور دلی طور پر اس رشتے کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہوں۔
इतना कहकर वो खामोश हो गया। फरवा जो हर बात मुंह पर कह देने की आदी थी, उसका जी चाहा उसे बताए कि वो भी ईसा अहमद को बेपनाह चाहती है और उसके अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। वो भी अपनी माँ की वजह से यहाँ है, और अगर वो इस रिश्ते को कबूल नहीं करता तो उसे 3 लफ्ज़ों में बाँध कर यहाँ क्यों लाया? सिर्फ़ अपने बेटे की कुल वक़्ती मुलाज़मा बनाकर? मगर वो ऐसा ना कह सकती थी, सो सब्र के घूँट पीकर बैठी रही। मैंने अनीज़ा के साथ अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन और यादगार वक़्त गुज़ारा है और मैं उसे भूलना नहीं चाहता, मगर मैं तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं करूँगा। उसकी बात ने फरवा को दिल में हँसने पर मजबूर कर दिया था। मूसा अली को अपने रवैये और अल्फाज की बदसूरती का ज़रा एहसास न था। तुम सुन रही हो ना? अचानक उसने पूछा। जी। वो सामने वाली पेंटिंग को देख रही थी, मुख्तसर जवाब देकर दोबारा खामोश हो गई। बस तुम कभी मुझ सबको ये एहसास ना होने देना कि उसकी माँ नहीं है। इसे सिखाओ कि वो तुम्हें मामा कहा करे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा दिल में इतना बड़ा एहसास महरूमी लेकर परवरिश पाए। अगरचे तुम उसकी सगी माँ नहीं हो, मगर वो ये लफ्ज़ बोलने को तो ना तरसे। वो उठ खड़ी हुई थी। उसे मूसा अली से शदीद नफरत महसूस हुई थी। अच्छा तो उसे वो कभी ना लगा था, मगर इस वक्त उसका शिद्दत से जी चाह रहा था कि उसे बताए कि वो भी इस शादी से इतनी ही खुश नाखुश है जितना कि वो। मैं चेंज करके आती हूँ। वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी कि मूसा अली की गैर इरादी नज़र उसकी सिमत उठी। रुको। अगले लम्हे वो तेजी से उसके करीब आया था। ये ये सेट तो अनीजा का है। उसने फरवा के गले की तरफ इशारा किया। ये तुमने किससे पूछ कर लिया? उसने हाथ बढ़ाकर बेदर्दी से लॉकेट उसके गले से खींचा। आह! मारे दर्द की फरवा की चीख निकल गई। खबरदार, अगर आइंदा अनीजा की किसी चीज को हाथ लगाया तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। उसने उसी बेदर्दी से उसके कानों से बूंदे भी नोचे थे। एहसास जिल्लत से उसकी आंखें लबालब नमकीन पानियों से भर आई थीं। सख्त लहजे में उसे उसकी औकात और हैसियत बताकर वो गुस्से के आलम में कमरे से बाहर निकल गया था। अम्मी! वो बेड पर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। वो जो सुई लगने पर भी माँ की गोद में मुंह छुपाकर आंसू बहाती थी। इतने बड़े दुख पर तन्हा रो रही थी। जैन बेटा, उठ जाओ अब, और कितना सोना है? फजीला बेगम कोई 20वीं बार बेटे को जगाने आई थी, मगर मजाल है जो वो उठ रहा था। 5 मिनट में आता हूँ, आप जाएं। वो पिछले आधे घंटे से यही कह रहा था। नहीं, अब की बार मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। इतना ज्यादा और देर तक सोना नहुसत होती है। उठ जाओ बेटा। शाबाश। उन्होंने कंबल उसके ऊपर से हटाया। क्या यार माँ, इतने सारे पेपर्स की थकन है, उतारने दें। वो उठकर बैठ गया और पाँव में स्लीपर्स पहनने लगा। बस बहुत सो लिया, उठ जाओ और नाश्ता कर लो। फिर मुझे मेरी सहेली नाज के घर छोड़ कर आओ। उसे अब उनके इतने इसरार पर जगाने की वजह समझ आई थी। आप दोनों सहेलियों ने यकीनन मिलकर चुगलियां ही करनी होंगी, तो वो आप लोग फोन पर कर लें। वो संजीदगी से कहकर वॉशरूम की जानिब बढ़ा। ठहरो जरा तुम शरारती लड़का। उन्होंने कुशन उठाकर उसकी तरफ उछाला, मगर वो वॉशरूम में घुस चुका था। हंसते हुए वो बाहर की जानिब बढ़ गई। जैन उनका इकलौता बेटा था, उनके मरहूम शोहर की निशानी, उनके घर और जिंदगी का सुकून और रौनक। गजनफर अली नाकाम और नामुराद लौटे थे। उनका ख्याल था गुलिफ्जा आज भी वैसी ही होगी, मासूम और भोली भाली। फौरन उनकी बात मान लेगी और नहीं, उन्हें माफ भी कर देगी। मगर उसके सामने जाकर उन्हें अंदाजा हुआ कि उनके दरमियान सदियों की खलीज हाइल है। एक तवील जुदाई और वक्त। गुल इफ्जा ने किस तकलीफ और अजियत में गुजारा था, ये सब उसका चेहरा और आंखें बयान कर रहे थे। वो बहुत कमजोर और बूढ़ी लग रही थी। गुलिफ्जा, काश मैं तुम्हारी बात सुन लेता, मान लेता, तो आज हम यूं अलग अलग ना होते। हमारी बेटियां यतीमों की तरह रुखसत ना होती। गाड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। उनका घर जाने को बिल्कुल दिल ना चाह रहा था, मगर इसके सिवा और कहाँ जाते। रात हो रही थी, सो मजबूरन वो घर को लौट गए। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके वो बेडरूम में आ गए थे। सूफिया कहीं नजर ना आई तो उन्होंने शुक्र अदा किया। चेंज करके वापस आए तो वो कमरे के वस्त में खड़ी हुई नजर आई।
वो नज़र अंदाज करके बेड की जानिब बढ़े, तकिया उठाया और सोफे पर रखकर लेट गए। कुछ देर वहीं खड़ी होकर वो देखती रहीं, फिर उनके करीब आ खड़ी हुई। गज़नफ़र, खाना नहीं खाएंगे? उसके इतने सुकून से बोलने और खाने का पूछने पर गज़नफ़र अली के अंदर उठे तूफ़ान में तूफ़ानी बढ़ने लगी थी, मगर वो चुप साधे चेहरे पर बाजू रखे लाताल्लुक़ बने लेटे रहे। मगर मुकाबिल भी सूफिया थी, जिसने हारना तो सीखा ही ना था। गज़नफ़र, एक दफ़ा मेरी बात बंद करो ये ड्रामेबाज़ी मक्कार औरत। वो ज़ोर से दहाड़ते हुए उठ बैठे। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारा गुनाह कितना बड़ा है? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, अपनी ख्वाहिश के हसूल के लिए एक बेगुनाह और मासूम लड़की को बेघर और बेदर करवाया। तुम कितनी बेहिस हो, तुम्हें कभी खुदा का खौफ नहीं आया? बजाय इसके कि तुम अपने गुनाह पर पछताओ, उससे माफ़ी मांगो, वही गुनाह फिर से दोहराया। अपनी बेटी को उसकी मोहब्बत दिलवाने के लिए तुमने मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगवाया, उसे लावारसों की तरह रुखसत करवाया, और फिर तुम इतनी बहादुर हो अभी भी मेरे सामने खड़ी हुई हुई हो। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मुझसे ना मुंह छुपा कर कहीं चले जाना चाहिए। इतने बरसों में पहली मर्तबा इस घर के दरो दीवार ने गज़नफ़र अली की दहाड़ सुनी थी। उन्हें गुस्से में देखा था, वरना जैसे भी हालात आए उन्होंने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बचपन से या शायद तब से, जब से होश संभाला। गुलिफ्ज़ा ने आपको मुझसे छीना तो क्या मेरा हक ना बनता था कि मैं आपको वापस ले लूँ उससे? शायद पहली मर्तबा वो एतराफ़े गुनाह कर रही थी। वो तो तुम्हें जानती भी ना थी। उसने मुझे नहीं छीना तुमसे, उसे छीनना आता ही नहीं। वो आज भी गुलिफ्ज़ा के हक में बोल रहे थे। उसकी मोहब्बत जो उनकी आंखों से छलका करती थी, आज ज़ुबान उसकी गवाही दे रही थी और सूफिया को तकलीफ़ में मुब्तला कर रही थी। गज़नफ़र, मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। वो मिन्नत करने लगी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। मुझे गुलिफ्ज़ा से माफ़ी नहीं मिली। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने तो मुझे बुरा भला भी नहीं कहा। वो अब मुझे इस काबिल ही नहीं समझती, या शायद अब भी उसे किसी को तकलीफ़ देना नहीं आता, ना हाथ से और ना ज़ुबान से। और यही मोमिन की निशानी है। सूफिया हाथ मलती रह गईं। सारी ज़िंदगी उन्होंने गज़नफ़र अली के दिल से गुलिफ्ज़ा की मोहब्बत ख़त्म करने के लिए जितने जतन किए, हर मुमकिन कोशिश की कि वो उसे भूल जाएँ, मगर उसका अक्स हमेशा गज़नफ़र अली की आँखों में देखती रहीं। और आज ज़ुबान पर उसका ज़िक्र, उसकी मोहब्बत और उसके लिए तड़प देखकर सूफिया अंगारों पर लौट रही थीं। मेरी एक बेटी को मेरे पास होते हुए भी तुमने मेरे करीब नहीं आने दिया। एक मुसलसल खौफ मुझ पर मुसल्लत किए रखा कि वो गुलिफ्ज़ा की बेटी है, उसी जैसी होगी। और न जाने उसे कैसे डराया हुआ था कि वो हर वक्त सहमी रहती थी। मेरी दूसरी बेटी न जाने किन हालों में परवरिश पाती रही। न जाने कितनी बार खिलौनों की दुकानों के सामने से गुजरते हुए उससे ठंडी आहें भरकर सोचा होगा, काश मेरा बाप जिंदा होता। सूफिया के पास उनकी किसी बात का कोई जवाब न था। इसी वक्त से वो हमेशा डरती रही जो आज उनके सामने आ खड़ा हुआ था और उन्हें आईना दिखा रहा था। गज़नफ़र, सिर्फ मेरा कसूर नहीं है, सारा आपकी माँ और बहन की प्लानिंग थी। मुझे उन्होंने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसने कमज़ोर सा दिफा करना चाहा। यही मेरी बदकिस्मती है कि मुझे सब रिश्तों ने धोखा दिया। किसी ने मेरे मुतल्लिक ना सोचा। सबको अपनी अपनी जिद और अना अजीज थी। वो गाड़ी की चाबी लेकर बाहर की जानिब बढ़े थे। गज़नफ़र, रुक जाएं, कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? वो पीछे लपकी थीं, मगर गज़नफ़र अली अनसुनी करते हुए बाहर निकल गए। वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। मूसा अली टेरेस पर आ खड़ा हुआ था। उसे फरवा के साथ की गई ज्यादती पर ज़रा भी अफसोस या शर्मिंदगी ना थी। उसे अनीज़ा की याद बर्चियों की तरह सीने पर लगती हुई महसूस हो रही थी। वो अपने फैसले पर पछताने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। अनीज़ा, तुम्हारी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। तुम्हारी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। मैंने सिर्फ तुमसे किया अपना वादा निभाया है, और फिर मुझ सब के लिए भी ज़रूरी था ये सब। वो वहां से अनीज़ा और अपने बेडरूम में आ गया था। सामने दीवार पर उन दोनों की शादी की तस्वीर लगी हुई थी। उसे देखकर उसके दिल की हालत गैर होने लगी थी। क्यों चली गई तुम मुझे सो छोड़कर?
ذرا بھی نہیں سوچا کیسے رہوں گا میں تمہارے بغیر۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کی تصویر کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وقت ایسا کیوں کرتا ہے ہمارے ساتھ کہ جو اتنا عزیز اور پیارا ہوتا ہے ہمیں اسی کو ہم سے چھین لیتا ہے، اور جس کا نہ ہونا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، وہی لوگ ہمارے ارد گرد، ہمارے آس پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اسے پتا بھی نہ چلا تھا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے تھے۔ میں نے اس دنیا میں تم سے زیادہ کسی کو نہیں چاہا، تمہاری خاطر میں اپنی فیملی کو بھی چھوڑ دیا، ذرا سا تو خیال کرتی میرا۔ تمام رات وہ ماضی کی یادوں اور بھول بھلائیوں میں کھویا رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو بھی نہ سوچا کہ وہ ایک جیتی جاگتی جذبات اور احساسات رکھنے والی چھوٹی سی لڑکی کو کس طرح ہرٹ کر کے آیا ہے، کیسے اس کے ارمانوں میں آگ لگا کر آیا ہے۔ وہ رو رہی ہوگی، اس کا انتظار کر رہی ہوگی، مگر اسے تو صرف انیزا کی پرواہ تھی، صرف اس سے محبت تھی، اس کی زندگی میں بھی اور اب اس کے جانے کے بعد بھی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ کوئی اور کیا سوچتا ہے یا کیا چاہتا ہے۔ وہ کمرے میں موجود اس کی ایک ایک چیز کو بہت محبت اور عقیدت سے چھو رہا تھا، چوم رہا تھا، سینے سے لگا رہا تھا۔ فجر کی اذان ہوئی تو وہ جیسے ہوش میں آیا، اچانک جس طرح خواب سے جاگا ہو۔ وہ واپس بیڈ روم میں آ گیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، دروازے کی جانب اس کی پشت تھی۔ موسیٰ علی نے آہستگی سے دروازہ کھولا تھا اور دبے قدموں اندر داخل ہوا تھا، مگر فروا کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اندر آیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہ ہلی اور اسی طرح ساکت و صامت بیٹھی رہی۔ اس کے پاس سے گزر کر وہ وارڈروب کی جانب گیا تھا۔ دونوں میں صرف تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا مگر فروا اس کی جانب دیکھ نہ رہی تھی۔ کپڑے نکال کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نکلا تو نظر فروا پر پڑ گئی۔ اس کا متورم چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں اور مغموم انداز اسے کہیں سے بھی ایک دن کی دلہن ثابت نہیں کرتا تھا۔ موسیٰ علی سر جھٹک کر آگے بڑھا اور جائے نماز بچھانے لگا۔ اس نے نماز کی نیت کی۔ ہم انسانوں کی تذلیل کرنے والا خدا کے سامنے تو ایسے کھڑا ہے جیسے بڑا عاجز بندہ ہے۔ اس کے اندر غصے کی شدید لہر اٹھی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے بھی نہیں رہنا یہاں، کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ میری اتنی انسلٹ کرو گے اور میں پھر بھی بیٹھی رہوں گی؟ میری ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ وہ دل میں تہ کر کے اٹھی اور امی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کا پورا بدن تھکن سے چور تھا۔ تمام رات وہ بیٹھی روتی رہی تھی۔ فروا تم؟ امی اسے دیکھ کر گھبرا اٹھی تھیں اور اسے بھی اپنی حماقت اور جلد بازی پر افسوس ہونے لگا تھا۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ یہاں آ گئی تھی۔ خیریت ہے نا؟ وہ کھوجتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کی بہت یاد آ رہی تھی تو میں آ گئی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی مگر ان کی تسلی نہ ہوئی تھی۔ موسیٰ کو بتا کر آئی ہو؟ ایک اور سوال کیا۔ جی امی۔ وہ آگے بڑھی اور جا کر لیٹ گئی اس جگہ پر جہاں پر کل تک وہ سوتی رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں انہیں بتا کر آئی ہوں۔ اسے کمبل اٹھا کر اوڑھ لیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی آنسو ایک مرتبہ پھر پلکوں کی بھاڑ توڑ کر گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ دوسری جانب موسیٰ علی نے نماز پڑھ کر دیکھا وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اسے فکر ہونے لگی کہ وہ اپنی امی کو کچھ نہ بتا دے، مگر اس وقت وہ کچھ نہ کر سکتا تھا، سو خاموش ہی رہا۔ جائے نماز رکھ کر وہ قرآن پاک پڑھنے لگا، مگر دھیان مسلسل اس کی طرف تھا۔ نویلا، تم عیسیٰ سے ملنے گئی تھی؟ وہ بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی جب صوفیہ اس کے روم میں آئی۔ وہ چلتے چلتے رک گئی مگر جواب نہ دیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں نویلا، اب کی بار وہ ذرا سختی سے بولی۔ جی، گئی تھی، وہ خفگی سے بھرپور لہجے میں بولی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں ماں ہوں تمہاری۔ انہوں نے متاسف نظروں سے لاڈلی بیٹی کو دیکھا تھا۔ آپ مزید میرا کام بگاڑیں گی، میں خود ہینڈل کر لوں گی سب، آپ پلیز عیسیٰ اور خالہ سے دور رہیں، وہ دونوں بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نویلا دن بدن بدتمیز اور ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ تم کبھی اسے نہیں منا سکتی، وہ ایسے نہیں ماننے والا۔ اور پھر نویلا، کیا فائدہ ایسے شخص سے شادی کرنے کا جس کے دل میں کوئی اور ہے؟ وہ جس کرب سے آج تک خود گزر رہی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ وہی ان کی بیٹی کے نصیب میں لکھا جائے۔
آپ نے بھی تو پاپا سے شادی کی تھی نا، ان کے دل میں ہی نہیں زندگی میں بھی کوئی اور تھا، اس سے جتانے والے انداز میں کہا تھا۔ اپنے تجربے سے ہی سیکھا ہے، ایسے مرد سے شادی کر کے عورت تمام عمر نارسائی کے عذاب سے گزرتی ہے۔ مرد اگر واقعی کسی عورت سے محبت کرنے لگے تو اسے اس کے دل سے نکالا نہیں جا سکتا۔ عیسیٰ اس دنیا کا آخری لڑکا نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی مگر انہیں اس میں کوئی کامیابی نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ انہی کی طرح ضدی تھی۔ میرے لیے ہے اور آپ سن لیں ماما، اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر عیسیٰ احمد میرا نہ ہوا تو میں سوسائڈ کر لوں گی۔ اس کی بات نے انہیں ہلا دیا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ دوبارہ ایسی فضول بات مت کرنا۔ انہوں نے متفکر نظروں سے اس کے ضدی چہرے کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر باہر نکل گئیں۔ نویلا نے اپنا موبائل اٹھایا اور عدیل کا نمبر ڈائل کرنے لگی، جو اس نے علیشا کے موبائل سے نکالا تھا۔ فوراً ہی کال ریسیو ہو گئی۔ السلام علیکم عدیل بھائی، اسے جھٹ سلام کیا۔ نویلا بات کر رہی ہوں، اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بولی تھی۔ ہاں نویلا کہو۔ اس کی کال سے عدیل کو اچنبھا ہوا تھا کیونکہ اس سے پہلے تو اسے کبھی فون نہیں کیا تھا۔ آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں؟ وہ ملتجی انداز میں بولی تھی۔ ہاں بولو۔ عدیل متجسس ہوا۔ مجھے عیسیٰ کا نمبر دے دیں پلیز، انہیں مت بتائیے گا کہ میں نے آپ سے نمبر لیا ہے۔ عدیل کسی حد تک اس کی عیسیٰ کے لیے پسندیدگی سے واقف ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے میں تمہیں سینڈ کرتا ہوں۔ اس نے کال بند کر دی اور اس کے 1 منٹ بعد اسے اس کا نمبر مل گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے نمبر ملایا تھا۔ اروبا کو افسوس ہوا تھا کہ اسے فارکلیت حسن کو خفا کر دیا تھا۔ وہ تو اس کا محسن تھا، اس سے محبت کرتا تھا، مگر اروبا کو کب محبت پر یقین تھا؟ پھر بھی اسے فارکلیت حسن کے جذبات کی قدر تھی۔ وہ اس کی احسان مند تھی کہ مشکل وقت میں وہ اس کے کام آیا تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی مگر فارکلیت حسن نہ آیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ اب گھڑی سامنے رکھے اس کی منتظر تھی۔ وقت جیسے گزر رہا تھا اس پہ اس کی بے چینی اور پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کہاں چلے گئے؟ اسے سخت تشویش ہونے لگی تھی۔ نہ تو اس کے پاس موبائل تھا، نہ ہی فارکلیت حسن کا نمبر۔ گھڑی نے 10 اور پھر 11 بجا دیے۔ سردیوں کی رات، ہر سو سناٹا تھا، اتنا بڑا گھر اور وہ تنہا۔ اسے گھبراہٹ کے مارے پسینے آنے لگے۔ لاؤنج میں لینڈ لائن پڑا تھا مگر کس سے بات کرتی، کس سے پوچھتی؟ پریشانی اور بے بسی کے احساس سے اسے رونا آنے لگا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، کیا کروں میں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے پاس کھونے کے لیے اب کچھ بھی باقی نہیں ہے، یہ میرا آخری سہارا ہے، یہ مت چھیننا مجھ سے۔ وہ روئے جا رہی تھی اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر گھڑی کی سمت دیکھا تھا جو رات کا 1:30 بجا رہی تھی۔ نہیں اللہ میاں جی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بیڈ کے سامنے فلور کشن پر بیٹھی سر گھٹنوں میں دیے وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ فارکلیت حسن واپس آ جائیں پلیز، میرے ساتھ ایسا مت کریں، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ دفتن بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور فارکلیت حسن اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر اروبا پر پڑی وہ تیر کسی تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اروبا، اس نے اسے پکارا اور اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ اروبا نے فوراً سر اوپر اٹھایا۔ فارکلیت ہکا بکا رہ گیا۔ واٹ ہیپنڈ؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ اس کی حالت پر وہ سخت پریشان ہوا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ نہ میرے پاس موبائل تھا، نہ آپ کا نمبر، نہ ہی کسی ایسے شخص کا نام یا نمبر جس سے آپ کے متعلق پوچھتی۔ وہ ایک مرتبہ پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ فارکلیت حسن شرمندہ ہوا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے پریشان رہی، مگر یہ بات اسے خوشگوار حیرت میں بھی مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے اروبا کے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹائے تھے۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ سوری یار، میں ضروری کام سے گیا تھا، اس نے بات بنائی تھی۔ میری یہاں جان پر بنی ہوئی ہے، ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ فارکلیت حسن نے ہاتھ بڑھا کر آنسو پونچھنے کی کوشش کی مگر اروبا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔
वो नाराज़ दिखाई देती थी। रहने दें, इस हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मुझे झूठ बोलते हैं आप, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है आपको। उसकी बात पर वो हँस दिया था। और तुम भी झूठ बोलती हो, मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैं तो सोच रहा था तुम सो रही होगी, लेकिन अब पता चला है कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। वो उसे छेड़ रहा था और अरूबा का पारा हाई होने लगा था। अपने मिजाज के खिलाफ वो इस वक्त गुस्से में आ गई थी। इस बात का क्या मतलब? एक तो मुझे इतना परेशान किया, ऊपर से फजूल बातें कर रहे हैं। मुझसे बात ना करें। वो वहां से उठी और दूर जा बैठी। फारकलीत हसन ने जोरदार कह कहा लगाया, बस कर दो आप, तुम मजीद इस मोहब्बत को छुपा नहीं सकती। वो लुत्फ लेता उठकर उसके करीब आ बैठा। मैं कोई वह मोहब्बत मोहब्बत नहीं करती। वो सख्त इनकारी थी, मगर मुकाबिल भी फारकलीत हसन था। बड़ा घाघ और जीरक था, लम्हों में इंसान के अंदर तक देख लेता था। अच्छा, इधर आओ। उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार गिर आईने के सामने ले गया। ये देखो अपना हाल। उसके कहने पर अरूबा ने आईने में देखा। उसका हुलिया वाकई उजाड़ और वीरान था। आंखें बहुत सुर्ख और सूजी हुई थीं। मैं वाकई बहुत परेशान थी, आपको एहसास है? वो एक मर्तबा फिर आंसू आंखों में भरते हुए बोली थी और वापस जाकर बेड पर बैठ गई। सॉरी कह तो रहा हूँ। वो उसके पीछे आया था। मुसलसल मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो खफगी से भरपूर लहजे में बोली। आई स्वेयर में मजाक नहीं उड़ा रहा। अब की बार वो संजीदगी से बोला था। मगर तुम भी मान जाओ ना। जो बात है ही नहीं उसको क्यों मानूं? वो अभी भी इनकारी थी। तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? वो उसके बराबर में बैठ गया और बैकग्राउंड से टेक लगा ली। जी पता है। क्या मतलब है? मोहब्बत करने वाली, उसने बिना तवक्कुफ के जवाब दिया। फारकलीत हसन ने मुस्कुराहट दबाकर उसकी जानिब देखा। गलत, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। तो सही क्या है आप बता दें। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। शौहर से मोहब्बत करने वाली। उसने रुख फेर कर फारकलीत हसन की तरफ देखा। बिलीव मी, मैंने कई जगहों से चेक किया है, यही मतलब है। अरूबा खामोश हुई। मत मजीद बहस का इरादा मौकूफ किया और एक गहरी सांस फिजा के सपुर्द की। आपका नाम बहुत खूबसूरत है, बहुत यूनिक सा। मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसका क्या मतलब है? गोया उसकी नाराज़ी खत्म हो चुकी थी। फारकलीत हसन ने शुक्र अदा किया था। एक्चुअली तो मायने मुझे भी नहीं पता है। दरअसल ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, जो बाइबल में लिखा हुआ है। उसने संजीदगी के साथ इज्जत और एहतराम से जवाब दिया था। मुझे नींद आई है, सोने लगी हूँ। वो लेट गई। अच्छा लड़ाई तो ख़त्म करो ना। वो उसे मनाने लगा था। मेरी कोई लड़ाई नहीं है आपसे। वो अभी भी खफगी से बोली थी। अच्छा चलो तुम्हें कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ। उसका हाथ पकड़कर उठाया, किचन की तरफ बढ़ा। फारकलीत हसन छोड़ें, नींद आई है मुझे। मगर उसने एक ना सुनी और किचन में लाकर छोड़ा। आज जैन का इंटरव्यू था। वो खूब तैयार होकर और अम्मी की ढेरों दुआएं लेकर घर से निकला था। हाथ में फाइल पकड़े एतमाद से कदम उठाता वो कई निगाहों का मरकज बना हुआ था। उसकी सफ़ेद रंगत, लाइट ब्राउन आंखें, दराज कामत उसे पुरकशिश बनाते थे। खूबसूरत सतवान आँख उसकी नेचर और मिजाज के खिलाफ काफ़ी गरूर और शान से चेहरे पर खड़ी थी। तबन वो लाउबाली सा नौजवान था। अस्सलाम वालेकुम। अंदर दाखिल होते ही उसने सलाम किया था। मूसा अली ने सर से पांव तक उसका जायजा लिया था। वालेकुम अस्सलाम, हैव अ सीट। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया और जैन बैठ गया। थैंक्स यू। उसने फाइल उसके सामने मेज पर रख दी और मूसा अली के साथ साथ ऑफिस का भी जायजा लेने लगा। अचानक मूसा अली ने सर ऊपर उठाया। आपका तालीमी रिकॉर्ड बस नॉर्मल सा ही है, बहुत अच्छा नहीं है। उसने जैन की आंखों में देखते हुए कहा। सर जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है वो भी तो नॉर्मल सी है, बहुत शानदार तो नहीं। उसके इतने एतमाद और साफ गोई से कहने पर लम्हा भर को तो मूसा अली हैरान रह गया। फिर फाइल बंद कर दी। सर वैसे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बस पढ़ाई का मुझे इतना शौक ना था। अम्मी की ख्वाहिश थी पढ़ूँ और जॉब करूँ।
اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں تو بس تھوڑا بہت پڑھ لیتا تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ پڑھائی بھی امی کی خواہش پر کی اور اب جاب بھی امی کی خواہش پر کر رہی ہو تو آفس میں کام کیسے کرو گے؟ موسیٰ علی نے اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ سر وہ میں کر لوں گا، ڈونٹ وری۔ آئی نو کہ جاب کروں گا تو ہی میری شادی ہوگی، اور جاب تبھی کنٹینیو رہے گی جب میں محنت کروں گا۔ اگر ہم آپ کو اپوائنٹ کریں تو کیوں کریں؟ آپ کیسے خود کو جسٹیفائی کریں گے ان اون ورڈز؟ آپ میں ایسا کیا ہے کہ ہم آپ کو اپوائنٹ کریں؟ موسیٰ علی کو وہ خاصا دلچسپ اور کام کا بندہ لگ رہا تھا، لہٰذا وہ اس سے سوال پر سوال کر رہا تھا۔ دوسری جانب بھی ذہن تھا، حاضر جواب پر اعتماد۔ سر ایک تو میں خوبصورت بہت ہوں، اس نے بات کا آغاز کیا۔ اچھا تو آپ کی خوبصورتی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ موسیٰ علی اس کی بات پر حیران ہوا۔ دیکھیں سر، اگر کوئی کمپنی آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے لگے گی یا کوئی بھی بزنس ڈیل کرنی ہوئی تو مجھے ساتھ رکھیے گا۔ لوگ خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ اس نے بہت سنجیدگی سے مذاق کیا تھا۔ بزنس ڈیل کرنی ہے، رشتہ نہیں، جو آپ کی خوبصورتی سے متاثر ہوں گے۔ موسیٰ علی نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ سر ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے رشتہ بھی دے دیں، اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ وہ مزید شرارتی ہوا۔ جتنی غیر سنجیدگی سے آپ یہ انٹرویو دے رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا؟ موسیٰ علی نے اسے مزید چیک کرنا چاہا۔ سر ریجیکٹ کرنے کی کوئی وجہ مجھ میں نظر نہیں آئی۔ وہ ذرا بھی نہ جھجکا۔ اور اگر میں کہوں کہ آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے؟ موسیٰ علی نے اس کی فائل بند کر کے میز پر اس کی جانب کھسکا دی۔ تو سر آپ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور کہا، اور فائل اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ وی ول کال یو، موسیٰ علی نے رسمی انداز میں کہا۔ زین ندیم سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ عیسیٰ احمد کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، نہ ہی وہ میڈیسن کھا رہا تھا۔ ماما اس کی منتیں کرتے کرتے تھک گئی تھی، مگر اس نے مان کر نہ دیا۔ عیسیٰ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، میرے آنے تک یہ سوپ پی لینا۔ ماما اسے ہدایت جاری کر کے چلی گئی تھی، مگر وہ انسونی کر کے لیٹا رہا۔ اچانک اس کے موبائل فون کی بیل بجی، مگر اس نے دھیان نہ دیا۔ مگر جب دوبارہ اور پھر 11 کال آئی تو اس نے سیل فون اٹھا کر دیکھا۔ ہیلو، کوئی انجان نمبر تھا۔ السلام علیکم، دوسری طرف سے آہستگی سے سلام کیا گیا۔ وہ پہچان نہ سکا۔ کون؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس سوال پر وہ پہچان گیا تھا، وہ نویلا تھی۔ میرا نمبر کہاں سے لیا ہے؟ وہ درشتی سے بولا۔ آپ کی فکر ہو رہی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا اس لیے۔ جسٹ شٹ اپ نویلا، زیادہ اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے سخت لہجے میں بولا تھا۔ آپ اتنے ظالم تو نہ تھے عیسیٰ، کم از کم بات تو آرام سے کر لیں۔ اس کے طرز گفتگو پر دل گرفتہ ہوئی تھی۔ کال کرنے سے پہلے اسے اندازہ تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا، ڈانٹے گا، مگر پھر بھی جب اسے ڈانٹا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت انہونی ہوئی ہے جس کی اسے امید نہ تھی۔ جتنا بھی ظالم ہو جاؤں تمہاری فیملی سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے طنز کا نشتر چھوڑا تھا۔ میں اپنی فیملی جیسی نہیں ہوں، وقت ثابت کر دے گا آپ پر۔ اس نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا۔ عیسیٰ احمد نے سر جھٹکا۔ سوتیلی ہی صحیح تھی تو تمہاری بہن۔ اس کے ٹوٹے خوابوں کی سلگتی راکھ پر تم اپنی خواہشوں اور آرزوؤں کا محل تعمیر کرنا چاہتی ہو۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم مختلف ہو اپنی فیملی سے؟ اس کے جانے سے تم نے سوچا کہ تمہارا راستہ صاف ہو گیا، کوئی فرق نہیں تم میں اور تمہارے گھر کے باقی افراد میں۔ عیسیٰ احمد نے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی، لہجہ بھر کو وہ چپ رہ گئی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں آپ سے محبت، اپنی خود غرضی اور ضد کو محبت کا نام مت دو۔ محبت کرنے والوں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، وہ کسی دوسرے کو تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے۔ انفیکٹ تمہاری فیملی اس لفظ کے ہجوں سے بھی واقف نہیں ہے۔ نویلا کے منہ سے اظہار محبت اسے تپا گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ خود غرض اور ظالم ماں باپ کی بیٹی ہے، جنہیں صرف اپنی خواہشوں سے پیار ہے، جنہیں کسی کے جینے یا مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جانتی ہوں آپ میرا یقین نہیں کریں گے، مگر پھر بھی آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں کہ اروبا کے ساتھ جو ہوا اس کے متعلق میں بھی اسی طرح بے خبر تھی۔
जैसे आप मुझे नहीं मालूम था। बेहतर हो कि होगा कि अरूबा को बीच में मत लाओ। उसका नाम सुनते ही मेरे अंदर तुम लोगों के लिए नफ़रत का एहसास मज़ीद बढ़ने लगता है। जी चाहता है कि हर चीज़ को तहस-नहस कर दूँ। नवेला की मोहब्बत जैसे-जैसे उसके लिए शिद्दत इख्तियार कर रही थी, ईसा अहमद की नफ़रत उसी तेज़ी से बढ़ रही थी। मोहब्बत का ना सही, नफ़रत का ही सही, चलें, कोई ताल्लुक तो है हम में। वो आंसू ज़ब्त करते हुए बोली, ना तो मैं तुम्हारी ऐसी बातों से मुतासिर होने वाला हूँ और ना ही तुम नरम। तुम्हें जितनी भी कोशिश करनी है कर लो। उसने फ़ोन बंद कर दिया था। उसे नवेला से किसी तरह का लगाव महसूस नहीं होता था। उसके मामले में उसका दिल पत्थर से पत्थर होता जा रहा था। उसके लोहे दिल पर अगर कोई नाम नक्श था तो वो सिर्फ़ अरूबा गज़नफ़र का था, जिसे कोई कभी मिटा ही नहीं सकता था। गुज़रा वक़्त उसकी मोहब्बत में मज़ीद इज़ाफ़ा कर रहा था। उसकी याद एक तड़प और कसक बनकर हर वक़्त उसके साथ रहती थी। उसे सोचना, उसे याद करना ईसा अहमद को बहुत अच्छा लगता था।